کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ورڈ کلاؤڈ کتنی پاورفل ٹیکنیک ہے. یہ ہمیں بہت سارے ٹیکسٹ کو ایک چھوٹی سی تصویر میں اس کو کنڈینس کر دیتا ہے, اس کو کمپوز کر دیتا ہے تاکہ ہمیں اس بڑے ٹیکسٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے. اب ہم ایک کمپلیٹ ایگزامپل سے رائٹ فرام اسکریچ ہم ایک پروڈکٹ, ایک ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم گوگل ڈاکس کو یوز کرتے ہوئے ایک ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کریں گے رائٹ فرام اسکریچ. بہت ساری پروڈکٹس کے اوپینین ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر مل جاتے ہیں. ان پروڈکٹس میں ہوٹلس کی سروسز بھی شامل ہیں, ان پروڈکٹس میں موبائل فونز کی سروسز بھی شامل ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں خاص کر ہوٹلس کے بارے میں, لائک پاکستان میں مری میں بہت ساری ہوٹلس ہیں, اسلام آباد میں بہت ساری ہوٹلس ہیں, اور جب ہم ان ہوٹلس کو یوز کرنے جاتے ہیں تو لازمی طور کے اوپر ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم اس ہوٹل میں جائیں جو بہتر سروس ہمیں ہمارے بجٹ میں دے سکتا ہو. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہوٹل بہتر سروس دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو اس حوالے سے مختلف ہوٹلس نے اپنے کسٹمرز کی اوپینین ویب سائٹ کے اوپر دی ہوتی ہیں. اس میں کچھ جو اوپینین ہیں وہ پازیٹیو ہوتی ہیں, اسی طریقے سے نیگیٹو اوپینین بھی دی ہوتی ہیں. سو ہم ان اوپینین کو شامل کرتے ہوئے ایک ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کریں گے جو کہ کسی ایک خاص ہوٹل کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے گا, اس کے پلسز اور اس کے مائنسز کو ایک ورڈ کلاؤڈ میں کنورٹ کر دے گا. تو آئیے ہم اسکریچ سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو اب ہم ایک ایگزامپل اسکریچ سے سٹارٹ کریں گے کہ ہم شروع کیسے کریں گے ورڈ کلاؤڈ کو ڈیولپ کرنا, اور پھر ایک کمپلیٹ ورڈ کلاؤڈ اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہم کیسے کریں گے. یہ میرے سامنے اسکرین کے اوپر ایک ورڈ ڈاک اوپن ہے. اس کو کیسے اوپن کرنا ہے ہم نے لاسٹ موڈیول میں دیکھا تھا, سیکھا بھی تھا, تو اس کے اوپر میں وقت ضائع نہیں کرتا. یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے یہ ایک ورڈ ڈاکومنٹ اوپن ہے. یہاں پہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ایک اسپیشل ایڈ آن اپنے ورڈ ڈاک میں ایڈ کرنا پڑتا ہے, اور وہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی ہم نے لاسٹ موڈیول میں سیکھا تھا. وہ ہمیں کہاں پہ ملے گا ایڈ آنس, اور یہاں پہ رائٹ آن دی باٹم آف دس ہول لسٹ وی ہیو اے کپل آف application available to develop a word cloud. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سے کوئی سا بھی ورڈ کلاؤڈ ہم یوز کرنا چاہیں, کوئی سی بھی اپلیکیشن یوز کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اس وقت میں جو اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں وہ اسٹینڈرڈ ورڈ کلاؤڈ کی ہے تاکہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی اسٹینڈرڈ ہو سکے. سو ہم یہاں پہ اسٹارٹ کرتے ہیں, اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہوٹلس کے بارے میں جو اوپینین ہیں وہ ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ورڈ کلاؤڈ میں کسی ایک خاص ہوٹل کے بارے میں. ہمارے پاس ایک ویب سائٹ موجود ہے, اس کا نام booking.com ہے, اور ضروری نہیں کہ یہ صرف ایک ہی ویب سائٹ ہے. اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹ موجود ہیں نیٹ کے اوپر جو کہ ہمیں پاکستان میں یا پاکستان کے باہر کے ہوٹلس کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہے. میں ان میں سے ایک ویب سائٹ booking.com اسٹارٹ کر رہا ہوں. یہ اس کا انٹرفیس آپ کے سامنے موجود ہے. سب سے پہلے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. میں لیٹ سے اس کو مثال کے طور کے اوپر مری کا کہہ دیتا ہوں, تو مری کے جتنے ہوٹلز ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن آ جائے گی. یہ مجھ سے چیک ان اور چیک آؤٹ کی ڈیٹ یعنی کس تاریخ کو ہم جانا چاہتے ہیں, کس تاریخ تک ہم رہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن پوچھ رہا ہے. ہم کتنے افراد اس ہوٹل میں جائیں گے اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. سو سپوز میرے پاس جو اس وقت ڈیفالٹ میں ویلیوز موجود ہیں وہ 2 ایڈلٹس ہیں, ان کے ساتھ کوئی بچہ نہیں ہے, اور وہ ایک روم ریکوائر کر رہے ہیں. سو یہ انفارمیشن جب ہم اس کو دیتے ہیں سو یہ ہمیں ایک ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور کمپیوٹر یہ ہمیں ایک لمبی لسٹ پرووائڈ کر دیتا ہے ہوٹلز کے بارے میں جو مری میں موجود ہے, اور ان ہوٹلز کی مختلف اسپیسیفیکیشن, ان کی پرائسز کیا ہیں, ایک تصویر بھی شامل ہے, اور یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ اویلیبل ہے. اچھا, میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں ان اوپینین کے بارے میں. تو جس ہوٹل کی اوپینین مجھے چاہیے مجھے پہلے اس کو یہاں سے براؤز کرنا پڑے گا. ظاہر ہے تمام ہوٹل کی اکٹھی اوپینین تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پھر وہ تو مری کی اوپینین کے بارے میں ہمارے پاس ورڈ کلاؤڈ آ جائے گا, وہ بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں,
لیکن اس وقت ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ کسی ایک خاص ہوٹل کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. سو لیٹ سے یہاں پہ ایک ہوٹل ہے، ہوٹل ماؤنٹ ہیون، تو میں اس کے اوپینین کو ورڈ کلاؤڈ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس ریویو سکور 6.6 سکور ہے اس کا آؤٹ آف 10، اور نیچے ریویورز کے کامنٹس ہیں، اور یہ دیکھیں کامنٹس یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ 4 کامنٹ موجود ہیں، اوپر ہوٹل جائے تو 14 کامنٹس موجود ہیں، 7 کامنٹس موجود ہیں، یہاں پہ 49 کامنٹس. تو ہر ہوٹل کے بارے میں کچھ نہ کچھ کامنٹس موجود ہیں. یہ کامنٹس کہاں سے آئے؟ جب ہم ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں تو ہوٹل میں اسٹے کرنے کے بعد ہوٹل والے ایک فارم ہمیں بھیجتے ہیں کہ آپ کا اس اسٹے کے بارے میں کیا خیال ہے، کن سروسز کو آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں، کن سروسز کو آپ ریکوائر کرتے ہیں جو ہوٹل میں ابھی تک موجود نہیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ میں نے ریویورز کا کلک کیا اور ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف کمپیوٹر یہ ہمارے پاس وہ ریویوز لکھے ہوئے یہاں پہ آ گئے. یہ اس ہوٹل کے بارے میں اس کی اسپیسیفیکیشن ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس ان ہوٹل کے بارے میں انفارمیشن آ گئی. اس طرح آئی وانٹ ٹو بک 1 روم فار 2 نائٹس سو ول چیک ان. یہ مختلف کامنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ان کامنٹس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے، اور جو ہم نے ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کیا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. دوسرا کامنٹ، اب جب ہم گئے یہاں پہ پہلے کامنٹ کو ہم نے کر لیا، اب یہاں پہ ہم دوسرے کامنٹ کو کلک کیا، اس کو کاپی کیا، اور اس ورڈ ڈاکومنٹ میں ہم نے یہاں پہ اس کو کلک کر دیا. سملرلی جتنے کامنٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں باری باری ہم ان تمام کامنٹس کو یہاں پہ کنورٹ کر دیں گے. اگر ہمارے پاس 21 کامنٹس ہیں تو 21 کامنٹس آ جائیں گے، اور زیادہ کامنٹس ہوں گے تو وہ زیادہ کامنٹس اس میں ہمارے پاس آ جائیں گے. اچھا یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ضرور آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آیا ہوگا کہ ہماری اوپینین ڈپینڈ کر رہی ہے، یا جو ہمارا ورڈ کلاؤڈ ہے یا جو ہماری ریسرچ ہے وہ تو ساری کی ساری ڈپینڈ کرتی ہے ان کامنٹس کے اوپر. آف کورس اگر وہ کامنٹس جتنی سچائی سے، جتنی آنیسٹلی سے دیے گئے ہوں گے، ورڈ کلاؤڈ اتنی بہتر طریقے سے آپ کو اس ہوٹل کے بارے میں انفارمیشن دے گا. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے انالیسز میں ڈیٹا انالیٹکس کی ایک خوبی ہے کہ یہ سچائی کو کافی حد تک سامنے لے آتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم دکان میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور اس دکان پہ قیمت پوچھتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک پین لینا ہے، اور پین لینے کے لیے میں دکان پہ گیا ہوں، اور دکان سے میں نے اس پین کی قیمت پوچھی ہے. اس نے مجھے کوئی 50 روپے اس کی قیمت بتائی ہے. اب میرے ذہن میں یہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ 50 روپے ایک ٹھیک قیمت ہے. کیا دکاندار مجھے ٹھیک قیمت بتا رہا ہے، مہنگا بیچ رہا ہے، سستا بیچ رہا ہے؟ میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، یعنی اس چیز کی سچائی کے بارے میں میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اگر میں اس دکان کو چھوڑ کے کچھ اور دکانوں سے بھی یہ قیمتیں پوچھتا جاؤں کہ اسی پین کی کیا قیمت ہے، تو 2 دکانیں، 3 دکانیں، 4 دکانیں، اور جتنی ہم زیادہ دکانیں کرتے جائیں گے، جس کو کیا کہتے ہیں، ونڈو شاپنگ کہتے ہیں، ونڈو شاپنگ میں کرتا جاؤں گا تو اس بات کی حقیقت کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوتا جاؤں گا. یعنی وہ 50 روپے جو اس نے بتائے تھے، کیا وہ اس نے ٹھیک قیمت بتائی تھی، کیا زیادہ قیمت بتائی تھی، یا کم قیمت بتائی تھی. سو جتنی اوپینین ہم زیادہ کرتے جائیں گے ہم حقیقت کے اتنے قریب ہوتے جائیں گے. سو ڈیٹا انالیٹکس میں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا کی کوانٹٹی، ڈیٹا کا والیوم جتنا زیادہ ہوگا، ہمارے پاس سچائی یا حقیقت اتنی بہتر طور پہ ہمارے سامنے آ جائے گی. سو کنٹینیو وتھ دی سیم کانسیپٹ. اگر ہمارے پاس ہوٹل میں جو اوپینین ہیں وہ ڈیفینیٹلی لوگوں نے پلس زیادہ پوائنٹ رکھے ہوں گے، یا ان ہوٹل والوں نے کچھ خود ہی سے لکھ دیا ہوگا، یہ چانسز ہو سکتے ہیں. لیکن جتنی زیادہ اوپینین ہم شامل کریں گے اتنا بہتر انالیسز، اتنا سچائی کے قریب انالیسز ہمارے سامنے آ سکے گا. آئی ہوپ کہ یہ اگزامپل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ
جتنی زیادہ اوپینین ہم کسی چیز کے بارے میں شامل کریں گے اتنا ایک بہتر ورڈ کلاؤڈ ہمارے سامنے ڈیولپ ہوگا، اور بہتر سے مراد میری یہ ہے کہ اتنی وہ سچائی کے قریب انفارمیشن یا سچائی کے قریب انالیسس آپ کو دے گا. اور یہی چیز ڈیٹا انالیٹکس کے کسی بھی ٹول یا کسی بھی برانچ میں ہم رکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کا سائز، ڈیٹا کا والیوم جتنا زیادہ ہوگا ہمیں اتنی ایک بہتر انفارمیشن مل سکے گی. سو اس طریقے سے میں یہ باری باری جتنی بھی اوپینین مجھے مل رہی ہے وہ زیادہ ہیں یا کم ہیں، وہ مجھے یہاں پہ میں کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتا جاؤں گا، اور بائی دی اینڈ آف دی ڈے میرے پاس ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ آ جائے گا. لیٹ سے 1 پیج کا، 2 پیج کا، 5 پیج کا ڈاکومنٹ آ جائے گا. اور میں اس وقت صرف یہ 4 یا 5 اوپینین کو صرف کیونکہ میں اگزامپل بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے میں ان 4 یا 5 اوپینین پہ سفائس کرتا ہوں. اور اب سپوز یہی میرے پاس اوپینین ہے اور ان سے میں نے ایک ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کرنا ہے. اب اس کو کرنے کے لیے میں سب سے پہلے ان کو جو جتنی بھی اوپینین ہے اس کو میں ہائی لائٹ کر لوں گا، شیڈ کر لوں گا. شیڈ کرنے کے لیے ہم ماؤس بھی استعمال کر سکتے ہیں. کنٹرول A ہم نے اپنے کی بورڈ پہ پریس کریں گے تو بھی جتنی بھی اس پیج کے اوپر انفارمیشن ہے، سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ہائی لائٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد میں نے ایڈ آنس کو کلک کیا، اور ایڈ آن کو کلک کرنے کے بعد وہ جو ورڈ کلاؤڈ جنریٹر ہے اس کے اوپر میں نے کلاسک یا ماڈرن کسی ایک پہ کلک کر لیا. یہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ کلاسک اور ماڈرن دونوں میں ورڈ کلاؤڈ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو ہم انٹرپریٹیشن کریں گے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کی جو انٹرفیس ہے، اس کی جو شکل ہے، اس وہ فرق ہے. دونوں میں ڈفرینٹ قسم کے کلر جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. میں عام طور کے اوپر ماڈرن استعمال کرتا ہوں. شاید آپ یہ کہہ لیں کہ آج کا زمانہ ماڈرن ایج ہے تو ہمیں ماڈرن ہی یوز کرنا چاہیے، لیکن کلاسک کو یوز کرنے سے ہم اس کو روک نہیں سکتے. عام طور پہ جو کلاسک کے ورڈ کلاؤڈ ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ فارم میں ہمارے پاس آتے ہیں. آپ اس کو ایک ٹرائی کر لیجئے گا. میں اس وقت ماڈرن کے اوپر کلک کر رہا ہوں. جب ماڈرن کے اوپر کلک کیا تو ڈیپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف دی انٹرنیٹ اینڈ دی اسپیڈ آف یور کمپیوٹر ایک آپ کے سامنے یہ ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ ہو جائے گا. یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو انفارمیشن جن کی مدد سے ہم کنورٹ کر رہے ہیں وہ بہت کم تھی، صرف 5 یا 6 فقرے تھے. تو جو ورڈ کلاؤڈ بھی ہمارے سامنے آیا ہے وہ بھی کوئی بہت بڑا ورڈ کلاؤڈ نہیں ہے، صرف چند ایک ورڈز کے اوپر ڈیپینڈ کر کے یہ موجود ہے. لیکن اس کی انٹرپریٹیشن ہم ویسے ہی کریں گے، یعنی جو ورڈ جتنا زیادہ بڑا لکھا ہوا ہوگا وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، جو ورڈ جتنا چھوٹا فونٹ میں لکھا ہوا ہے وہ اتنا کم ڈسکس ہوا ہے. سملرلی جو ورڈ ہاریزونٹل لکھے ہوئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی اس کے بارے میں کنسرن ہے، ڈائریکٹلی اس کے بارے میں ریفر کرتے ہیں. اور جو ورڈ ورٹیکل فارم میں لکھے ہوں گے وہ ایسے ورڈ ہوں گے کہ جو ڈائریکٹلی کنسرن نہیں ہے، ڈائریکٹلی ڈسکس نہیں ہے، بلکہ انڈائریکٹ اس میں موجود ہے. اینڈ دی سیم از ٹرو ود دی کلرز، کہ کلرز ہمیں سینٹیمنٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کہاں پہ آ رہی ہے. تو ہوٹل کی اوپینین میں جب ہم پازیٹیوٹی کا مطلب کیا ہوگا کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، اور نیگیٹیوٹی کا مطلب ہوگا کہ لوگ اس کی نیگیٹو سائڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. سو یہاں پہ یہ ورڈ کلاؤڈ جب ہمارے سامنے آ گیا تو اب ہمیں کچھ حد تک یہ انفارمیشن یا اس کو کسٹمائز کرنے کی پریویلیج بھی دیتا ہے، فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے اسی ورڈ کلاؤڈ کو اوکے کہہ دیا، یہی میرا ورڈ کلاؤڈ ٹھیک ہے، تو میں اسی کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. جب اس کو ڈاؤن لوڈ کروں گا تو یہ جو ہمارا پکچر فارمیٹ ہوتا ہے، عام طور کے اوپر جو پکچر فارمیٹ بہت زیادہ پاپولر ہے کمپیوٹر کے ورڈ میں وہ جے پیگ ہے، JPEG. تو یہ ڈاؤن لوڈ کرتے وقت اس کو جے پیگ کرے گا. اچھا، بعض اوقات کمپیوٹر کی کنفیگریشن ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی ہوتی ہے تو یہ PNG کی فارم میں بھی اس کو کنورٹ کرتا ہے. میرا خیال یہ بتانا مناسب نہیں ہوگا، آپ سب کو پہلے سے پتا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس جو ڈاؤن لوڈڈ ورڈ کلاؤڈ ہے وہ PNG کی فارم میں ہے اور ہم اس کو جے پیگ کی فارم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جے پیگ زیادہ پاپولر فارمیٹ ہے، تو ہم اس کو مائکروسافٹ پینٹ میں اوپن کر لیں گے اور وہاں پہ اس کی ہم ٹائپ چینج کر لیں گے.
یہ عام چیزیں ہیں، میرے خیال ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہوگا، میں یہاں پہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ جس بات کو بتا کے میں آگے جاؤں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم ڈاؤن لوڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہی ورڈ کلاؤڈ جو ہمارے سامنے ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. کبھی اس کا فارمیٹ جے پیگ ہوگا، کبھی اس کا فارمیٹ پی این جی کی فارم میں ہوگا، یعنی جے پیگ کی فارم میں نہیں ہوگا. جے پیگ زیادہ پاپولر ہے. کیوں یہ ڈفرینٹ فارم میں آپ کو دیتا ہے؟ اٹ ڈپینڈز آن دی کنفیگریشن آف یور کمپیوٹر. اگر آپ کی کمپیوٹر کی کنفیگریشن اسٹینڈرڈ فارمیٹ پہ ہے، آپ نے زیادہ اس کو کسٹمائز نہیں کیا ہوا، تو یہ جے پیگ ہی کی فارم میں ڈاؤن لوڈ ہوگا. لیکن اگر کسٹمائزیشن ہوئی ہے تو یہ پی این جی کی فارم میں ہوگا. لیکن پریشانی کی ضرورت نہیں، ہم اس کو مائکروسافٹ پینٹ کی مدد سے بڑی آسانی سے اس کا فارمیٹ چینج کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو دوسری ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے وہ اپینڈ لارج. اپینڈ کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ یہ جو ورڈ کلاؤڈ ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اس میں ابھی 8 یا 9 سینٹنسز ہیں. سپوز میرے پاس کچھ انفارمیشن اور بھی آ گئی ہے تو میں اسی ورڈ کلاؤڈ میں وہ جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے وہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. تو میں اس اپینڈ لارج کو کلک کروں گا تو اب میرے پاس وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ دوسری انفارمیشن کون سی ہے وہ یہاں پہ اس میں ایڈ کر دیں. سو یہ ہمارے پاس ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے اس ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے. سملر از ٹرو فار اپینڈ اسمال. یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ پہ آ جاتے ہیں. اوکے، سو سملر از دی ٹرو فار اپینڈ لارج اینڈ اپینڈ اسمال. اچھا، یہ اپینڈ کی انفارمیشن تھی. کچھ انفارمیشن ہمیں اور پرووائڈ کرتا ہے جس کو یہ ایڈوانس آپشن کے نام پہ کلک کرتا ہے. جب ہم ایڈوانس آپشن کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ نمبر آف ورڈز جو کہ اس میں شامل ہونے چاہیے اور ورڈز ٹو ریموو. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم انگلش کا سینٹینس لکھتے ہیں تو اس میں کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، یعنی دس کا ورڈ، از کا ورڈ، آف کا ورڈ. یہ انگریزی کے سینٹینس میں پروننسیشن میں اس کی گرامر کے حوالے سے موجود ہوتے ہیں. تو یہ وہ ورڈ اگر ہم نے کسی کو ریموو کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ان ورڈز کو باری باری لکھتے جائیں گے اور یہ اس کو ریموو کر دے گا. سملر یہ ہمیں آپشن دے رہا ہے کہ ہم مختلف کلر سکیم یوز کرنا چاہیں تو بھی یہاں پہ کی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہ کلر سکیم یوز کروں اور اس کو بعد میں ایڈجسٹ کر دوں تو جو ورڈ کلاؤڈ میں نے اوپر ڈیولپ کیا ہوا ہے اس کی کلر سکیم جو ہے وہ اس نئے کے مطابق چینج ہو جائے گی. یہ ایک میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے کی ہے. میں آپ کے سامنے اس کا ایک اینڈ پروڈکٹ رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ میں نے 2 ہوٹل کے بارے میں ایک کمپلیٹ ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور یہ کیسے ڈیولپ کیا ہے، اس کا طریقہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا. اور یہ 2 مختلف ہوٹل ہیں اور آپ دیکھیں کہ دونوں ہوٹلس میں ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے آ رہی ہے. ایک ہوٹل سٹاف اور سروس کے حوالے سے زیادہ جانا جا رہا ہے اور دوسرا ہوٹل روم اور کلینلینس کے حوالے سے زیادہ جانا جا رہا ہے. سو ہم ایک ہی گو میں اس کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو 2 ہوٹلز ہیں یہ کس قسم کی انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کر رہے ہوں گے. آئی ہوپ کہ یہ ایگزامپل پروفل رہی ہوگی آپ کے سمجھنے کے بارے میں. سو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح ایک ہوٹل کے بارے میں جو اوپینینز ہیں ان کو ایک ورڈ کلاؤڈ میں کنورٹ کر دیا. اسی طریقے سے بہت ساری اور پروڈکٹ کے بارے میں جو اوپینین اویلیبل ہیں ان کو بھی ہم ورڈ کلاؤڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ اوپینین نیٹ کے اوپر موجود ہیں تو ہی ہم ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی فارم میں ٹیکسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہو تو ہم اس کو ورڈ کلاؤڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے موبائل فون کے بارے میں بہت ساری ویب سائٹس موجود ہیں جو ہمیں اوپینین دیتی ہیں. سملرلی دکانوں میں جا کے جب ہم موبائل فون خریدتے ہیں تو بہت ساری دکانیں اپنے کسٹمر سے پوچھتی ہیں کہ آپ کا ہماری سروس کے بارے میں، اس فون کی سروس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو ان سروسز کو بھی، ان اوپینین کو بھی ہم ورڈ کلاؤڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. طریقہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا.